بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سورہ کا نام ہے فاتحہ۔ یفتح فاتحہ کہتے ہیں کھولنا، کھولنے والی کتاب۔ دی اوپننگ سورہ آف قرآن، سورہ فاتحہ، جس سے قرآن کھلتا ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں: سورۃ البقرہ، سورۃ العمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ سورہ فاتحہ چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی شان خود قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بارے میں تقریباً اجتماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ آیت کے بارے میں سورۃ فاتحہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والیاں، کیونکہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ نماز میں، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔ یہ 7 آیاتیں نماز میں ہر وقت دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ گویا یہ سورت ایک وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم یوں ہی وظیفوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک وظیفہ ہے۔ ہر انسان نماز کا پابند ہے جو روزانہ اس سے 25 سے 30 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اس حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، عظیم ہے، یہ کلام عظیم ہے، اپنی جگہ پر مکمل قرآن ہے، اس لیے اس کا نام ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا مقام اتنا ہے کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جس کی فطرت سلیم ہو، نیچر پرویٹڈ نہ ہو، اپنی فطرت پر قائم ہو، اور اللہ نے اسے عقل سلیم سے بھی نوازا ہو، عقل سلیمہ، فطرت سلیمہ کے سبب انسان کچھ حقائق پر پہنچ جاتا ہے از خود، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی نبی۔ فطرت سلیمہ، فطرت عقل رکھنے والا انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اس کی توحید کو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اس کے جواب طلبی ہوگی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ لہٰذا ایک سلیم فطرت انسان اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے مالک مجھے ہدایت دے، عقل فطرت سے عطا فرما کہ میں، اور سوال کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے بتا مجھے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے ہدایت دے۔ اسی ہدایت کے جواب میں نازل فرمایا گیا قرآن ہدایت دینے کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کو ایک اور بات سے سمجھیے، 2/3 قرآن پاک نازل ہو چکا تھا جب سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور اس 2/3 قرآن کے نازل ہونے سے ایمان کے تمام حقائق واضح ہو چکے تھے، لیکن ابھی شریعت کی تفصیلات نہیں آئی تھیں۔ شریعت کی تفصیلات ان 4 مدنی صورتوں میں ہیں: البقرہ، العمران، النساء اور المائدہ۔ سورہ فاتحہ کو ان سے پہلے رکھ دینا گویا صورت مدنی صورت اور مکی صورتوں میں مابین ایک فضل بنا دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، یہ ایک اہم جزو ہے نماز کا۔ سورۃ فاتحہ نماز کا اہم جزو لازم ہے۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کا نصف اول میرے لیے ہے اور نصف آخر میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے دی اپنے بندے کو جس نے مانگ۔ اس کی تشریح کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کا ترجمہ میں بعد میں کر دوں گا، پہلے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کر لیجئے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن بہت مہربان ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے سمندر کی طرح۔ الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین حاکم ہے انصاف کے دن کا، یوم سزا و جزا کا۔ وہ خود مختار ہے انصاف اور انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ایک معاہدہ ہے، یہ معاہدہ اللہ سے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ ایک معاہدہ ہے اللہ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے۔ یہ وعدہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ہم تیری ہی بات کریں گے اور تو ہی ہماری مدد فرما۔ جب بندہ اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے۔ اس آیات میں دو جملے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تھا الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، عربی کی روح سے وہ دو جملے تھے، ایک جملہ تھے، دو آیات تھی، اور یہ ایک آیات ہیں دو جملے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں ہدایت کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جیسا کہ پہلی آیات اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت والی راستے پر چلا، اور اب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس آیات میں دو جملے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ پہلا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے رکھ جن پر تو انعام کرتا ہے۔ دوسرا جو سا منفی ہے وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ ان میں سے جن پر تو اپنا عذاب کرتا رہا اور نہ گمراہوں میں سے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوبی علیہم وہ لوگ جو اپنے نفس کی شرارت کے لیے گمراہ ہیں، اور ولا الضالین وہ جو کسی کی محبت میں گمراہ ہوئے ہیں، ان کو علم نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی قوم جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اپنی محبت میں مان بیٹھیں، اور مغضوبی علیہم وہ لوگ جو اپنے نفس کی شرارت کے لیے، مثال کے طور پر یہود و نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں۔ مغضوبی علیہم ولا الضالین، نہ ان میں سے جن پہ تو غضب کرتا ہے اور نہ گمراہوں میں سے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ۔